یہ کہانی ہے ایک ایسی سائنسی دریافت کی جو سائنس اور کرمنالوجی کی تاریخ میں ایک انقلاب لانے کا باعث بن گئی۔ یہ واقعہ ہے ڈی این اے کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پہلی بار استعمال کیے جانے کا، جب مجرم کو پکڑنے اور بے گناہوں کو نا انصافی سے بچانے کے لیے انسان کے ڈی این اے کو جرم کی تفتیش کے دوران استعمال کیا گیا۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ وہ مالیکیول ہے جس میں ہمارے وجود کا سارا جینیٹک کوڈ محفوظ ہے۔ یہ 1953 کی بات ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے دو سائنسداں جیمز واٹسن اور فرانسس کرک نے ڈی این اے کی ساخت دریافت کی، جسے ڈبل ہیلکس کا نام دیا گیا۔ ان کی اس کامیابی میں ایک خاتون سائنسداں روزالینڈ فرینکلن کا کردار بہت اہم تھا۔ روزالینڈ فرینکلن کی ایکس رے کرسٹلوگرافی کی تصاویر نے ہی واٹسن اور کرک کو اس اسٹرکچر کو سمجھنے میں مدد دی۔ یہ پہلی بار تھی جب ڈی این اے کو کسی کرمنل انویسٹیگیشن میں استعمال کیا گیا اور اس کیس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ 1983 میں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوربرو میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک 15 سالہ لڑکی لنڈا مین کو قتل کر دیا گیا۔ 3 سال بعد 1986 میں اسی علاقے میں ایک اور 15 سالہ لڑکی ڈاون ایشورتھ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پولیس کو یقین تھا کہ دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں۔ پولیس نے تفتیش کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اتفاق سے ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا، لیکن پولیس افسران اس اعتراف جرم سے مطمئن نہ تھے۔ پولیس کو شک تھا کہ وہ آدمی اصل قاتل نہیں ہے اور وہ بے گناہ کو سزا نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ یہیں پر ڈی این اے ٹیسٹنگ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پروفیسر ایلک جیفریز لیسٹر یونیورسٹی کے جینیٹکس کے پروفیسر 10 ستمبر 1984 کی صبح اپنی لیبارٹری میں ایک ایکس رے فلم دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اچانک ایک حیرت انگیز چیز دیکھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ڈی این اے کے کچھ خاص حصے ہر انسان میں منفرد ہوتے ہیں، جیسے انگلیوں کے نشان۔ انہوں نے اس طریقہ کار کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا نام دیا۔ پروفیسر جیفریز نے جس چیز کی دریافت کی تھی وہ محض ڈی این اے کا اسٹرکچر نہیں تھا، بلکہ ڈی این اے کے اندر چھپی ہوئی ہر فرد کی منفرد جینیاتی بارکوڈ تھی۔ اس انفرادیت کی چند بنیادی وجوہات تھی۔ ڈی این اے کے 4 بنیادی بلاکس ہوتے ہیں۔ یہ بلاکس نیوکلیوٹائڈ سے بنے ہوتے ہیں جن کی لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں۔ ان چینز یعنی زنجیروں کے ارینجمنٹ اربوں کی تعداد میں ممکنہ شکل بنا سکتے ہیں۔ ہر شکل دوسری شکل سے مختلف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی انسان کی انگلیوں کے نشانات جو کسی 2 آدمیوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی ترتیب ہی ہمارے وجود کا تعین کرتی ہے۔ ان کی ترتیبات کے امکانات اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ یہ کائنات میں موجود تمام ایٹمز کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ 2 افراد کی ڈی این اے کی مکمل ترتیب ایک جیسی ہو، ماں سوائے جڑواں بچوں کے کیس کے جن میں اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈی این اے کا مالیکیول بہت مضبوط ہوتا ہے اور مناسب حالات میں برسوں بلکہ کئی دہائیوں تک زندہ رہ سکتا ہے، جس سے پرانے کیسز کو بھی حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کسی بھی 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا خون کا رشتہ ثابت کر سکتی ہے۔ ناربرو کیس میں پولیس ایک ایسے مجرم کی تلاش میں تھی جس کا کوئی واضح موٹو نہیں تھا اور وہ کوئی واضح نشان یعنی فنگر پرنٹس وغیرہ چھوڑے بغیر اپنا جرم کر جاتا تھا۔ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار تو کر لیا جس کا بلڈ گروپ جائے اعداد پر پائے جانے والے خون سے ملتا تھا، جو اس زمانے میں ایک اہم ثبوت سمجھا جاتا تھا، لیکن پولیس افسران کو اس کے اعتراف جرم میں تضادات محسوس ہوئے۔ وہ پوری طرح یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہی اصل قاتل ہے۔ ایک ہی خون کا گروپ ہزاروں لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ پولیس نے علاقے کے تقریباً 4000 نوجوان مردوں کے خون کے نمونے لیے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مخصوص عمر اور خون کے گروپ کے حامل تھے، لیکن اس وسیع پیمانے کی اسکریننگ کے بعد بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ کیس کے ایک اہم افسر نے سنا کہ لیسٹر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ایلک جیفریز نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے لوگوں کی شناخت خون کے ایک قطرے سے کی جا سکتی ہے۔ انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ انہوں نے جیفریز سے رابطہ کیا اور اس نئے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھا اور معلوم کیا کہ کیا یہ ان کے کیس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پروفیسر جیفریز نے پولیس کو بتایا کہ ان کا نیا طریقہ نہ صرف یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ خون فلاں شخص کا ہے، بلکہ یہ یقینی طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ یہ خون صرف اور صرف فلاں شخص کا ہے اور دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ پولیس کے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے فوری طور پر جیفری سے
ریکویسٹ کی کہ وہ اس کیس کے ثبوتوں کا تجزیہ کریں۔ سب سے پہلے پولیس نے اس شخص کے خون کا نمونہ بھیجا جس نے اعتراف جرم کیا ہوا تھا۔ جیفریز کے ٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ شخص بے گناہ تھا۔ اس کا ڈی این اے جائے واردات پر ملنے والے ڈی این اے سے میچ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تمام 4000 مردوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا لیکن کوئی بھی میچ نہ ہوا۔ پولیس کی بڑے پیمانے پر ڈی این اے کی اسکریننگ کے بعد جب کوئی میچ نہیں ملا تو کیس ایک بار پھر سرد پڑ گیا۔ ایک دن ایک نئی معلومات سامنے آئی۔ ایک خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کا دوست کیٹ سپینسر ایک بار پب میں اپنے ساتھیوں کے سامنے شیخی مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی پچ فورک نامی آدمی کے لیے پولیس کی ڈی این اے اسکریننگ میں جعل سازی کی تھی۔ اس نے پچ فورک کی جگہ خود اپنا خون کا نمونہ دیا تھا تاکہ پچ فورک کی پہچان چھپی رہے۔ تقریباً اسی وقت اس پچ فورک نامی آدمی نے کسی بیکری میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر کیٹ سپینسر کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھ گچھ کرنی شروع کی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے واقعی پچ فورک کے کہنے پر اس کی جگہ خون کا نمونہ دیا تھا۔ اب پولیس کے پاس پچ فورک کے انگلیوں کے نشانات بھی تھے جو اس نے نوکری کے فارم پر سے اٹھائے تھے۔ ان نشانات کا موازنہ جائے واردات پر ملے نشانات سے کیا گیا اور وہ میچ ہو گئے۔ اس مضبوط ثبوت کے بعد پولیس نے 19 ستمبر 1987 کو کولن پچ فورک کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد پچ فورک کا اپنا خون کا نمونہ لیا گیا۔ جب پروفیسر جیفریز نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ دونوں لڑکیوں کے قتل کے مقامات پر ملنے والے ڈی این اے سے مکمل طور پر میچ ہو گیا۔ پچ فورک نے دونوں قتل کا اعتراف کر لیا۔ نومبر 1987 میں کولن پچ فورک کو دونوں لڑکیوں کے قتل کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ڈی این اے کے ثبوت کی بنیاد پر کسی شخص کو مجرم ٹھہرایا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ اس کیس نے ایک بے گناہ شخص کو بچا لیا۔ وہ شخص جس نے ابتدائی طور پر جرم کا اعتراف کیا تھا، اس کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ اس طرح ڈی این اے نے نہ صرف مجرم کو پکڑا بلکہ ایک بے گناہ کی بے گناہی کی بھی تصدیق کر دی۔ پروفیسر سر ایلک جیفریز کی دریافت نے کرمنل جسٹس کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔